السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے 76ویں سالگرہ منائی ہے پاکستان کی، اور پاکستان وہ ملک ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آئین کی حکمرانی ہے، قانون کی بالادستی ہے، سویلین سپریمیسی ہے، پارلیمانی نظام ہے۔ لیکن دیکھیے نا یہ کتنا ناکام ہے یہ طریقہ، کیونکہ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لا قانونیت کی روایت ہے اور ہم سب کو کسی نہ کسی سے شکایت ہے۔ اور کیا آئین اور کیا قانون اور کیا رہ گیا ہے ہمارے جو معیار ہے اس سیاست کا، کتنا پارلیمانی ہے، کتنا صدارتی ہے۔ صدر عارف علوی صاحب کا ایک ٹویٹ جو وجہ شہرت بن گیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے پاس پاورز تو تھے، دو بل ان کے پاس آتے ہیں، ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور ایک آرمی ایکٹ کی ترمیم کا معاملہ ہے، اس پر وہ 2 تاریخ کو وہ موصول ہوتے ہیں، 3 تاریخ کو ان کی ڈیسک پہ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے 21 تاریخ کو یا 20 تاریخ کو کہ یہ تو میں نے بنائے، یہ تو میں نے سائن ہی نہیں کیا، میں نے تو اپنے سٹاف سے کہا تھا یہ سائن کیے بغیر واپس بھجوا دیجئے۔ اب آرگیومنٹ یہ ہے کہ بغیر سائن کیے بھجوانا، اس کو غیر مؤثر بنانا تھا اس قانون کو، اور اگر یہ قانون جو اب حرکت میں ہے، کیا اس کے بننے کے بعد علوی صاحب نے معافی کرنی تھی اور خدا کو گواہ ماننا تھا، اور اللہ سب جانتا ہے، لیکن ہم سب بھی جانتے ہیں کہ معاملات اتنے سادہ تو نہیں ہیں۔ اگر یہ اس کے بعد اس کی آڑ میں ہم نے دیکھا ہے کہ آج انہوں نے اپنے سیکرٹری کو بھی فارغ کیا، وقار احمد صاحب، جن کا خط ابھی لائم لائٹ میں آیا ہے چند منٹ قبل، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو اپنی ڈیوٹی پوری نبھائی ہے، میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے، میں نے اپنے جو حدود ہیں ان میں رہتے ہوئے جو میرا کام تھا میں نے وہی کیا ہے۔ 2 تاریخ کو مجھے بل موصول ہوا، 3 تاریخ کو میں نے علوی صاحب کی ٹیبل پر رکھ دیا، اس کے بعد آج تک وہ بل ہمیں واپس نہیں بھجوایا گیا۔ اب یہ جو بلز تھے، یہ جو منظوری دینی تھی، جس پہ سائن کرنے تھے، اب ان کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں۔ صدر عارف علوی صاحب کے پاس جو ہمارا آرٹیکل 175 ہے وہ کہتا ہے یا تو آپ اعتراض لگا کر واپس کریں یا آپ کنسنٹ دے کر واپس کریں، دونوں صورتوں میں یہ نہیں ہوا۔ اور اگر انہوں نے کہا ہے کہ میں نے غیر مؤثر بنانے کے لیے واپس بھجوائے تھے سائن کیے بغیر، تو یہ ایک آئینی مداخلت ہے، لیکن اس ملک میں آئین میں مداخلت کب نہیں ہوئی۔ ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے توشخانہ کی جو سماعت ہے کہ یہ قابل سماعت کیس تھا لوور کورٹ میں، ہمایوں دلاور صاحب اس کو دیکھ سکتے تھے، یہ جو فیصلہ اس کا آ چکا ہے، لوور کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہے اس کے خلاف اس فیصلے کے، اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے 3 ممبر بینچ تشکیل دے دیا ہے، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب شامل ہیں، منتوخیل صاحب شامل ہیں، جسٹس منتوخیل صاحب اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب۔ تو یہ کیا کوئی معاملہ انفلکچوس ہونے جا رہا ہے یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ کیا ایک جب معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہو، جس کی سماعت چل رہی ہو، کیا اسے سپریم کورٹ 1 دن بعد سن کر کیا اس پر کوئی بات ہو سکتی ہے، کیا یہ صحیح ہوگا، درست ہوگا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جی معروف قانون دان بھی ہیں، سب ان کو جانتے ہیں، کس تعلق میں رشید رضوی صاحب میں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ رضوی صاحب۔ رضوی صاحب، معاملہ یہ نہیں ہے کہ آرٹیکل 175 اس بارے میں تو بڑا کلیئر ہے کہ یا تو آپ اس پر اعتراض لگا کر واپس کر دیں یا پھر آپ اس کو سائن کر کے واپس کر دیں، دونوں صورتیں نہیں اپلائی کی گئی۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ نہیں اپلائی کی گئی تو یہ ہم کیسے ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ قانون سازی ہو سکتی ہے اور قانون بن سکتا ہے؟ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں تو اس کے اوپر آئین خاموش ہے، تو اس خاموشی کو کیا توڑنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں صدر عارف علوی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب کلاز 1 میں جو ہے پروویژن ہے کہ اسینٹ کرے گا پریزیڈنٹ تو پھر بل جو ہے وہ لا بنے گا، اس کے بغیر بن نہیں سکتا ہے۔ اب ان سے یہ غلطی ہوئی ہے صدر صاحب سے کہ انہوں نے واپس کرتے ہوئے کوئی آبجیکشن نہیں ریز کیا ہے۔ لا یہ کہتا ہے کہ وہ آبجیکشنز لکھیں گے، واپس جائے گا پارلیمنٹ کو، جوائنٹ سیشن میں وہ ریموو ہوگا یا پھر انڈورس ہوگا اور پھر آئے گا، اور پھر 10 دن میں اگر نہیں دوبارہ ہوتا تو وہ اٹ ول بی ڈیم ٹو ہیو بین پاسڈ ایز اے لا۔ تو انہوں نے بغیر کچھ لکھے بغیر کیے واپس کر دیا ہے۔ یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ ان کے دستخط نہیں ہیں، یہ کیئر ٹیکر لا منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہاں ان کے دستخط نہیں ہیں۔ تو یہ پہلے راؤنڈ کے پریزمپشن پہ تو لا نہیں بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کسی طور پہ قانون نہیں ہے، اور اس کو ریفرنس کے لیے وہ بھیج سکتے ہیں۔ قانون نہیں ہے لیکن نافذ العمل ہو گیا ہے۔ ابھی قانون پہ ہم سوال اٹھا رہے ہیں تو قانون نافذ العمل تو ہو گیا سر،
اس پہ آلریڈی کاروائی بھی ہو چکی ہے, اس کے تحت کاروائیاں بھی ہو چکی ہیں, اس کے تحت اریسٹ بھی ہو چکے ہیں, تو پھر اس کو کیسے انڈو کریں گے اس کیس پہ جا کر, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی بد نیتی ہے. جی اس میں تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابھی محمود شاہ صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اس لاء کے تحت, اور عمران خان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. ان کی ہیبیس کارپس کی پٹیشن فائل کرتے اور اس میں یہ پلی لیتے کہ دے آر ناٹ بیہائنڈ بارز ڈیو ٹو اینی ویلڈ لاء. اس لیے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آسمان جیلانی کیس میں بھی ہیبیس کارپس پٹیشن تھی ملک غلام جیلانی کی, جس پہ سارے نظریہ ضرورت کے تحت قانون کے اوپر باتیں کی گئی ہیں, دنیا بھر کے لاء ڈسکس ہوئے ہیں. تو یہ ہیبیس کارپس کی پٹیشن پہ بھی ڈسکس ہو سکتے ہیں, لیکن اب اتنی واضح ہونے کے بعد صدر صاحب بھی آرٹیکل 48 میں ریفرنس کے لیے بھیج سکتے ہیں, اس لیے کہ ریفرنس کی دو ہی شرط ہیں کہ کوسچن آف لاء ہو اور پبلک امپورٹنس کا ہو. اس میں دونوں ایلیمنٹ موجود ہیں, وہ بھیج سکتے ہیں کہ کیا یہ لاء ہو گیا ہے یا نہیں. سپریم کورٹ بھی اب ریفرنس کو جواب دے سکتی ہے. جی سر, مگر یہ جو اعتراض اٹھ رہا ہے وہ اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ جو ٹویٹ ہے اس میں غالباً جو پہلے کہا ہے کہ خدا گواہ ہے, اللہ سب جانتا ہے, میں نے دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان لاز کے خلاف ہوں, اور پھر انہوں نے اینڈ میں معافی بھی مانگی ہے کہ جو بھی اس کے زیر اثر ہوگا اس سے میں معافی کا طلبگار ہوں. تو یہ جو طلبگار ہے معافی کے, یہ تو مان رہے ہیں کہ قانون بن گیا ہے, تو پھر غیر واضح ہو جاتا ہے کہ کیا ان کو بھی پتا تھا کہ قانون نہیں بن سکتا جب تک میرے سگنیچر نہیں ہوں گے اور انہوں نے ہولڈ بیک کیا, یا پھر یہ مان رہے ہیں, تصور کر رہے ہیں کہ ایکٹ بن گیا ہے اور قانون بن گیا اور میں جو ہوں اب اس میں صرف معافی کا طلبگار ہوں. ثنا, اس میں لگتا یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ہمارے صدر صاحب ذرا کانسٹیٹیوشنل لاء میں اتنے وہ نہیں ہیں ماہر جتنے ہونے چاہیے تھے, ورنہ وہ صرف زبانی یہ نہیں کہتے کہ واپس کر دو, اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ وہ آبجیکشن لگا کے واپس کریں گے, زبانی نہیں واپس کر سکتے ہیں. انہوں نے غور سے آرٹیکل 75 پڑھا ہی نہیں ہے, ابھی بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ 10 دن گزر گئے ہیں, 10 دن اس صورت میں ویلیڈیٹی کو ڈیم کا کلاؤز اس وقت اپلائی کرے گا جب جوائنٹ سیشن سے آیا ہوتا ہے ان کے ریجیکشن کے بعد. وہ تو آیا نہیں ہے, پہلی شرط پوری نہیں ہوئی, آبجیکشن نہیں ریز کیا ہے پریزیڈنٹ نے, تو کیسے ہوگا. تو میں معذرت کے ساتھ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے, لیکن صدر صاحب تھوڑا کانسٹیٹیوشنل لاء کے مسئلے میں کمزور نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے رضوی صاحب, لیکن ہمارے جو ظاہر ہے جو قانون دان ہیں وہ بھی اس پہ ڈیوائیڈ نظر آتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ قانون جو ہے وہ نافذ العمل ہو گیا ہے, قانون سازی ہو گئی ہے, اب اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ. اور عارف الوی صاحب تو خود معافی مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی مان رہے ہیں کہ جی وہ قانون بن گیا ہے. اب اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو گراؤنڈ بنانا تھا کم از کم اس قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کروانے کے لیے وہ ان کے پاس موجود ہے, چاہے کہ بدنیتی پر مبنی ہو, ان کا اعتراض نہ اٹھانا, ان کا بل واپس نہ بھجوانا, ان کے اپنے پاس آفس میں رکھے رہنا, جو بھی بدنیتی ان کی طرف سے ہوئی ہو صدر صاحب کی طرف سے اگر ہوئی ہے تو اس بنیاد پہ بھی ہمیں صرف اس کو دیکھنا ہے کہ یہ قانون نہیں بن سکتا ان کے سگنیچرز کے بغیر. یہ تو بالکل طے ہے, میں اس بات پہ بالکل سیٹسفائی ہوں کہ بغیر پریسیڈنٹ کے ان رائٹنگ اسینٹ یا ڈینائل کے بغیر لاء تصور نہیں کیا جائے گا. اب جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قانون ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں قانون نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں وہ پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا جو ہے وہ ڈویژن ہے جس کے بیس پہ ایک پارٹی کا اپنے اوپینین ہے تو اس کے سارے وکلاء اور سارے پولیٹیشنز, سارے ایم این ایز, ایم پی اے, سینیٹرز وہ ایک ہی بانسری بجا رہے ہیں, دوسری پارٹی کا سٹینڈ دوسرا ہے تو وہ اس پہ
میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل اس کے وجہ سے یہ میکنگ ہو رہی ہے. لیکن اگر کسی آپ نیوٹرل آدمی کو بڑھائیں گے تو وہ تو یہی کہے گا کہ پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کیے ہے اور یہ لا نہیں ہے. اچھا سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بھی اس اسنا میں ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب. میں اگر یہی سوال آپ کی طرف لے آؤں کیونکہ رشید رضوی صاحب بڑے کلیئر ہے اس بات پر کہ یہ قانون نہیں بن سکتا جب تک صدر کے دستخط موجود نہیں ہوں گے. آیا وہ بدنیتی سے نہیں واپس بھیجے گئے بل یا اپنے پاس رکھ لیے یا سٹاف کو دے دیے, اسٹاف نے کوئی بات نہیں سنی, جو بھی ریزن ہو, لیکن یہ قانون جو ہے اس وقت نہیں بن سکتا. 2/3 اکثریت یا کم از کم جوائنٹ سیشن میں اس کو پیش ہونا پڑے گا. کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں سر؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ اس میں آرٹیکل 75(1) میں ایمبیگوٹی ہے اور اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی کورٹ ہی کر سکتی ہے. اس میں جب 85 سے پہلے والی بات تھی تو اس میں کلیئرٹی تھی, جو بھی اس میں لکھا تھا 7 دن کی بات کی تھی اور باقی ریمیننگ بھی کلیئرٹی تھی, مگر آرٹیکل 75 جو ہے وہ ایمبیگوس ہے. تو ایمبیگوس ہے تو جہاں پہ ایمبیگوٹی آ جاتی ہے وہ انٹینشن آف لا جو ہے وہ کون بتائے گا, اس کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا, وہ کوئی کورٹ کرے گی. تو اس میں ہم کوئی وہ نہیں کر رہے, اپنی طرف سے ہم ایڈ نہیں کر رہے. 75(2) جو ہے وہ کلیئر ہے, مگر یہ 75(1) جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. مگر یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے نا فیکچوئل کنٹروورسی آ گئی ہے. فیکچوئل کنٹروورسی پہلے شروع اس بات پہ ہوئی کہ جی سگنیچر شاید ان کے جعلی کر لیے گئے ہیں, پھر اس کے بعد آیا کہ جی ان کے سائن ہی موجود نہیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی اس کو غیر مؤثر بناؤ, جو انہوں نے ٹویٹ کیا. تو غیر مؤثر بنانے کا بھی جو ہے نا وہ آرٹیکل 75 جو ہے اس طرح سے کوئی اس کو آنسر نہیں کرتا. نہ 1 آنسر کرتا ہے, 2 تو خیر دوسری اور طرح سے ہے, تو وہ بھی اس طرح سے اس کو آنسر نہیں کرتا. تو شاید انہوں نے کسی میرے جیسے وکیل سے مشورہ کر کے تو یہ گڑبڑ کی کر دی ہے, ان سے گڑبڑ ہو گئی ہے. مگر اب یہ قانون بنا ہے یا نہیں بنا, یا پھر یہ ایک دوسری بات جو ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے کہ وہ سب کو خوش کر رہے تھے, اس طرف والے لوگوں کو بھی خوش کر رہے تھے اور اس طرف والے لوگوں کو بھی خوش کر رہے تھے. اور اس کی ایویڈنس ہے, ایویڈنس یہ ہے کہ جس وقت یہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ جب اس میں سینٹ میں آیا تھا تو سینٹ سے جو ہے وہ سینٹ کے جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست تھے وہ سارے جو ہے واک آؤٹ کر گئے تھے اس بات پہ کہ جی یہ خواجہ آصف صاحب پیش کر رہے ہیں, اس لیے جب وہ آئیں گے تو جب تک معافی نہیں مانگیں گے ہم ہاؤس میں نہیں بیٹھیں گے. اور اس طرح سے انہوں نے وہاں پہ واک اوور دیا تھا, انہوں نے شاید یہاں پہ واک اوور دیا ہوگا. انہوں نے سائن نہیں کیا, ان کو اعتراض تھا. 2 باتیں ان کو ہونی چاہیے تھی, یا وہ کہہ دیتے کہ جی اچھا قانون ہے, سائن کر دیتے کہ میری رضامندی اس میں ہے, یا پھر یہ تھا کہ اعتراض لگا دیتے. اعتراض لگاتے تو ریزن دینی ہوتی, وہ انہوں نے نہیں دی. انہوں نے کچھ اس سے زیادہ اسمارٹ موو کی. جب اسمارٹ موو کریں گے تو پھر اس سے زیادہ وہ اسمارٹ لوگ شاید سیٹ اپ میں اگلے سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پھر اس کو نوٹیفائی کر دیا. یہ ہے سارا مسئلہ اس وقت. ٹھیک ہے, میں سینیٹر شہادت اوان صاحب نے بھی جوائن کیا, لیکن مجھے رشید رضوی صاحب کو کانٹ اوورسٹے مائی ویلکم. تو میں آپ کا سر لاسٹ پوائنٹ لینا چاہوں گی رضوی صاحب, کیونکہ آپ کو جانا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک معاملہ ابھی جس طرح سے انہوں نے بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو غیر مؤثر کرنے والا اقدام ہے, اس کو کس لائٹ میں آپ دیکھتے ہیں؟ اور سر یہ جو سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کی سماعت پرسوں کے لیے رکھی ہے, طے کی ہے 23 تاریخ کے لیے, تو کل تو سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جاری ہے, تو کیا یہ انفلکچوس ہے معاملہ یا انفلکچوس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اب کنوکشن ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ کو انٹرلوکیٹری پروسیڈنگز آپ نے جو چیلنج کی تھی وہ تو انفلکچوس ہو جائے گی. اب جو کچھ بھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل میں سارے فیصلے تو ہوں گے. یہ پیس میل ڈیسیشن پہ میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ اس کو سنے گی. تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ بھی اس کو انفلکچوس قرار دے گی اور یہی کہے گی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈیسیشن لے کر آئیں, اس کے بعد وہ انٹروین کریں گے.
ठीक हो गया. बहुत शुक्रिया आपका रशीद रिजवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. अब हमारे साथ सेनेटर शहादत अवान साहब मौजूद है, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब मौजूद हैं. अब कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, अब ये जो अभाम नजर आता है, कहते हैं जी आइन खामोश है कि क्या ये सिग्नेचर्स के बगैर कानून बन सकता है. अब उस पर इनकी बदनीयती है नहीं है, आरिफ अलवी साहब ने स्मार्ट मूव प्ले की है या नहीं प्ले की है, इससे कतई नजर होके अगर हम कोर्ट पे ये मामला छोड़ देते हैं, जिस तरह हमने आर्टिकल 63A की तशरीह उनके हाथ में छोड़ दी थी, फिर आर्ग्यूमेंट ये होगी कि जी उन्होंने ओवरराइड कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन को. तो अब आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम? मैडम बुच्चा साहबा, दो बातें हैं. पहली बात तो ये है कि गजट को अगर आप देखें तो उसके अंदर जो वर्ड यूज किया गया है वो एसेंट का नहीं है, उसमें डीम्ड का वर्ड जो है जो यूज किया गया है, जो कि 75 की जो 2 क्लास है उसके लिए वो डीम्ड होता है. 71 पहले राउंड के अंदर वो डीम्ड का नहीं होना चाहिए, नंबर 1. उसके बाद ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे आप कहते हैं जैसे उसके लिए छोड़ देना चाहिए, वो तो छोड़ के हमने देख लिया है कि कोर्ट में उसके ऊपर तो जो है कौम मुतफिक नहीं हुई, उसको आज तक वो मुतनाज़र जो है वो फैसला कहा जाता है. तो मेरा कहना ये है कि डेफिनेटली जो भी सूरत हाल सिचुएशन है, एक बात तो सामने आ गई है कि प्रेसिडेंसी में इस हद तक कोई जो है बद इंतजामी कहें, लापरवाही कहें, कि जिसके ऊपर पूरी कौम का जो है ना वो स्टाफ की वजह से, प्रेसिडेंट साहब की वजह से पूरे मुल्क और कौम का जो है मिजाज बन गया है. मेरा कहना है ये कवानीन बनते रहते हैं, कवानीन में तरमीम होती रहती है, कानून जो है वो रिपील होता रहता है, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि प्रेसिडेंसी में प्रेसिडेंट साहब फरमाएं कि मेरे साथ मैं चीट हो गया हूँ, मेरे स्टाफ ने जो है मेरे साथ ज्यादती कर डाली है, और पूरा मुल्क और कौम जो है उसको वो देखता रहे. तो बात ये है कि जो सूरत हाल सिचुएशन बनेगी, मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई फरीक जो है वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट इसके ऊपर जो है किसी न किसी किस्म का अपना कोई व्यू पॉइंट देगी, और जाके पोजीशन जो है वो तभी जाके ये क्लैरिफाई हो पाएगी. जी, तो हम सुप्रीम कोर्ट पर मामला छोड़ देते हैं, फिर हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट मदाखलत कर रही है. कामरान मुर्तजा साहब, ये हम देख चुके हैं कि पर्स कहा जाता है जी हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, आप कोर्ट फैसला कर देगी. फिर जब कोर्ट फैसला कर देती है तो उससे आप लोग राजी नहीं होते, कहते हैं जी ओवरराइड कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन को. तो अगेन दिस इज अ प्रिकेरियस बैलेंस, कैसे मेंटेन करेंगे इसको हम? एक बात अदब से अर्ज करूं आपसे भी और सुप्रीम कोर्ट से भी कि बाज मामला जहाँ पे कोई ग्रे एरियाज होते हैं वहीं लोग बात करते हैं, और जहाँ पे ऐसी बात नहीं होती है, भले आप उससे इत्तेफाक न करें, वहाँ पे कोई बात नहीं करता. अब 63A वाला मामला जो है वो जाहिर है हमारी समझ में नहीं आता, बल्कि किसी की भी समझ में नहीं आता, तो वो उस पर कोई बात करता है तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है. और फिर हम नेकनियती के साथ बात करते हैं, हम तो मतलब कोई बदनीयती से बात नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि खुदा न खास्ता उनकी बेइज्जती हो, हम ये करते हैं इस मामले को बेहतर बनाने के लिए, तो इसलिए बात करते हैं. तो वो सुप्रीम कोर्ट जाहिर है वो एक पिलर है, आपका अदलिया जो है वो एक पिलर है इसमें, तो उस पिलर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसका अपना एक रोल है, दस्तूर ने दिया हुआ, तो वो दस्तूर के मुताबिक जो करे वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हम उसकी इज्जत भी करते हैं, उन फैसलों पे भी अमल करते हैं, बल्कि हमारा तो पेशा ही जो है उससे मुतल्लिक है. तो हम कोई सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में हम कोई ऐसी रिजर्वेशन का शिकार नहीं है. रिजर्वेशन वहां पे शुरू हुई जब मतलब बेंचों के हवाले से प्रॉब्लम शुरू हो गए. अगर कोई कहता है कि जी मैंने आपके पास केस नहीं चलाना, फर्ज करे मैं जज होता तो मैं कहता न चलाओ. अगर कोई कहता है कि जी ये इतना अहम मामला है और वो कोई एक बंदा नहीं कह रहा, देखिए कोई आम लिटिगेंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जाके एक बात करती है, वो बहुत लोगों की नुमाइंदगी कर रही होती है, वो कहती है कि बड़ा बेंच बनाओ, तो बना दो, उसमें क्या अर्ज है. तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट बाकी मोहतरम है हमारे लिए, सारे जजेस भी मोहतरम है, मगर कोई बातें मान लेने से वो कौम में तकसीम नहीं आती है. तो बहुत सारी जो तकसीम जो पीछे पैदा हुई है कुछ अरसे में पिछले में, वो उसमें मेरा ख्याल है कि वो ऐसी बातें कि इंसिस्ट किया जाए काम का कि नहीं ऐसा जो हम कर रहे हैं वो ठीक है. देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की नब्ज जो है वो लोगों की नब्ज पे होती है, उनके हाथ जो है उस नब्ज पे होते हैं. जब उन नब्ज पे होते हैं तो वो बात को समझते हैं. तो वो फिर इस वक्त अब क्या हुआ, ये जो फैसला किया ये 2 सूबों के हवाले से, बल्कि एक सूबे के हवाले से, अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए. हम कह रहे थे कि ना करें इस तरह से. पहले तो असेंबली जिसने तोड़ी थी वो गलत किया था, उसके बाद जो दूसरा फैसला हुआ वो गलती हो गई.
تو یہ معاملات جو ہے نا وہ دیکھ بھال کے کرنے پڑتے ہیں. اور اگر اس میں فرض کر لیجیے یہ فیصلہ جو ہے پورا فل کوٹ کر لیتی, بخدا سارا ملک اس کے پیچھے بھاگتا, بھلے ہمارے خلاف ہوتا, ہم اس کے اوپر احترام کے ساتھ سب اس کے پیچھے چل رہے ہوتے. ٹھیک ہے, میں آپ نے کیونکہ بینچ کی بات کی ہے تو ایک 3 ممبر بینچ آج بن گیا ہے جو کہ 23 تاریخ کو سماعت کرے گا توشہ خانہ کے میں. یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ قابل سماعت تھا یا نہیں, ہمایوں دلاور سب پر اعتراض تھا. اب یہ معاملہ سپریم کورٹ سننے جا رہی ہے کیونکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی چل رہا ہے. مرتضیٰ صاحب اگر آپ اس پہ شارٹ انالیسس دے دیں, کیا انفلکچوس ہوگا یہ؟ ہاں, اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر کوئی کیس جو ہے نا وہ فائنل اس میں ججمنٹ آ جائے تو پھر اگر کوئی انٹرم آرڈر چیلنج بھی ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ جو گراؤنڈز آپ نے لیے ہیں وہ آپ کو اویلیبل رہیں گے اور وہ آپ اس کو جو ہے نا وہ نیچے لے سکتے ہیں. ہم آپ کو پرمٹ کرتے ہیں کہ تمام گراؤنڈز جو ہے وہ اپیل میں اویلیبل رہیں گے اور اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں. تو وہ گراؤنڈز جو ہے نا وہ اویلیبل ہو جاتے ہیں اس طرح سے. اور یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کے لیے وہ ان گراؤنڈز کا چیپٹر کلوز ہو گیا, بلکہ وہ پھر اپیل میں آپ سب کچھ جو ہے نا ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیٹ می جسٹ, میں شہادت اوان صاحب اگر آپ, میں بریک لینے جا رہی ہوں کہ آپ کا کامنٹ پہلے لینا چاہوں گی. ایک فرما دیجیے گا کہ یہ آپ کس سائڈ پر کھڑے ہیں, کہ وہ ان لوگوں میں آیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مس اپروپریشن ہے وہ صدر کے پارٹ پر ہے نہ کہ ان کے سٹاف کے پارٹ پر, نہ کہ کیونکہ آئین بہت کلیئر ہے اور جہاں خاموش ہے وہاں ہمیں خود سمجھ جانا چاہیے. کیا یہ قانون بن سکتا ہے صدر الوی کے دستخط کے بغیر, اور کیا غیر مؤثر کر دینا غیر آئینی ہے؟ دیکھیں, میں تو کھڑا ہوں آئین کے ساتھ. میں نے آپ کو گزارش یہ کی ہے کہ اس میں سب سے پہلے میں نے یہ کہا ہے کہ جو گزٹ ہوا اس کے اندر ورڈ ایک ڈیم کا جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے. ڈیم کا ہوتا تب یہ ڈیم کا ہوتا, جس طریقے سے وزیر قانون صاحب نے یہ فرمایا کہ چونکہ 10 دن گزر گئے اور ہم نے اس کو گزٹ کروا دیا. بہت سی صورتحال, بہت سی چیزیں جو ہیں ابھی عیاں ہونے کی ہیں. اگر اس قسم کی صورتحال نہیں تھی تو اپنا, میں سمجھتا ہوں صدر محترم کو اپنے سیکرٹری صاحب کو واپس بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ایمبیگوٹی تو جو ہے یقینی طور پہ, چونکہ صدر صاحب کا ایک اس قسم کی پارٹی سے تعلق رہا ہے کہ جو ہمیشہ یو ٹرن لیتی رہتی, اور اتنی خاموشی 36 گھنٹے کی جو ہے اس نے لوگوں کے دلوں میں خوف جو ہے, شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا کر دیے ہیں. تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں واضح ہونی ہیں. واضح جب ہوں گی, اب جس طریقے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ جو ہے یقینی طور پہ وہی چیز کرے گی جو عین قانون کے مطابق ہوگی, تو میرا کہنا یہ ہے کہ اب سپوز کہ وہاں پہ سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ صدر پاکستان جو ہے یہ تو انہوں نے اس کے بعد یو ٹرن لیا ہے, صدر پاکستان کے ہی پارٹ پہ یہ سب کچھ ہوا تھا, کیونکہ ایک سیکٹری لیول کا آدمی جو ہے وہ اپنے آفیسر کی مرضی کے بغیر کس طریقے سے ایکٹ کر سکتا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب صدر پاکستان جو ہے ان کی کم از کم 36 گھنٹے کی جو خاموشی ہے اس کو وہ ایکسپلین نہیں کر پائیں گے. پھر ان کا اپنے پرسنل جو ہے سوشل میڈیا پہ, اپنے واٹس ایپ پہ, ایکس پہ آ کر اس کو ایکسپلین کرنا, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے, کوئی ایکشن نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں سامنے ہیں. تو اس میں جو پبلک جو کہہ رہی ہے کہ بہتر یہ ہے ایسے حالات میں جب ہمارے ملک اور قوم کا ایک چھوٹی سی چیز کے لیے مذاق بنا دیے گا. اگر پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب رشید رضوی صاحب نے بالکل بجا طور پہ یہ صحیح فرمایا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا جو ان کا کام تھا اس کو انہوں نے اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ یا ایسٹ دے دیتے یا اس پہ آبجیکشن لگا کے واپس بھیج دیتے. تو انہوں نے کوئی اس قسم کی جو صورتحال کی ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پارٹ کے اوپر بہت سے شک و شبہات پیدا ہوں گے. تو بہتر یہ ہے, کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ویسے بھی آلموسٹ وہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر چکے ہیں. صدر صاحب جو ہے ملک و قوم کو اس کے حال کے اوپر چھوڑے, پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. بہتر فیصلہ ہوگا, آئینی اور قانونی فیصلہ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس چیز کو کم از کم ایٹ لیسٹ واضح ہونے چاہیے کہ یہ مطلب صدر کے پارٹ پہ سر, لیکن یہ سر سوری, آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ آپ نے بات کی, ٹھیک ہے. ایوان صدر کے اوپر اگر اعتراض ہے تو اس کی فارمیشن میں یا اس کے کام کرنے کے جو طریقہ ہے وہ کتنا غلط تھا, عارف الوی صاحب کہاں کٹہرے میں لائے جاتے ہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ہم اس کو ان سنک کر دیتے ہیں کہ فیکٹ کہ آیا کہ یہ آئین جہاں پہ خاموش ہے وہاں پر قانون بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ان دونوں میٹرز کو الگ کرنے کی ضرورت ہے. ذرا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو اس پر مزید بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद हैं दो काबिल सेनेटर्स, कामरान मुर्तज़ा साहब, शहादत अवान साहब वज़ीर कानून भी रहे हैं और ज़ाहिर वकील हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये हम जो गुत्थी सुलझा रहे हैं, ये जो आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट कर दिया है, उसके बाद फारिग भी कर दिया अपने सेक्रेटरी को, अब सेक्रेटरी साहब का भी ख़त आ गया है, उनकी ट्वीट है, इनका ख़त है, एक आइन है जो कि खामोश है, कि बाबर अवान साहब हैं जो कि कोर्ट में जाना चाहते हैं इस मामले को लेकर, और कोर्ट इस पर क्या राय रखती है वो हमें देखना पड़ेगा। उसके ऊपर कितने लोग मुतज़ाद रवैया रखेंगे या मुतज़ाद बयान रखेंगे, ये भी आगे देखना पड़ेगा। लेकिन सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, कमिंग बैक टू ये जो आरिफ अलवी वाला मामला है, कि ये जो रशीद रिजवी साहब ने भी कहा कि ठीक है, उन्होंने अपना टेन्योर का ऑलमोस्ट पूरा टाइम उन्होंने ले लिया है, अब वो सेट असाइड हो जाए, लेकिन चेयरमैन सेनेट को अगर इख्तियारात देने हैं तो फिर हमें पता है कि मामला आगे कैसे बढ़ना है। तो आपको लगता है कि कोई मूव कर सकता है सेनेट के अंदर, ऐसी कोई बात हो सकती है कि ये मामला सेनेट के अंदर रहे और ये जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट नहीं रही लेकिन कम से कम हमारी जो सुप्रीमेसी है पार्लियामानी निजाम की, वो सामने आए, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट पर ही डिपेंड करें? देखिए, सेनेट में मूव तो किया जा सकता है, सेनेट की कमेटी भी बन सकती है। दुनिया भर में जो है ना, जब इस तरह के मामला होते हैं, पार्लियामानी कमेटियां बनती हैं और वो पार्लियामानी कमेटियां बड़ी ताकतवर कमेटियां होती हैं और उनकी राय को जो है वो बड़ी अहमियत दी जाती है। हमारे यहाँ अभी तक इस तरह का रवाज नहीं है। हम इस रवाज की गैर मौजूदगी में फिर करते ही हैं कि हम कहते हैं चलिए कोई अदालती कमीशन बना लें, कोई अदालत सो मोटो ले ले, सदर खुद रेफरेंस कर दें, हम इस तरह की बातें करते हैं। मगर अगर कोई सेनेट में इस मामले को ले जाना चाहे तो बल्कि आपने एक अच्छा आइडिया दिया है, कल सुबह मैं कोशिश करता हूँ कि इसको सेनेट में टेकअप कर दिया जाए और इस बात पे जो है कोई इसको कमेटी अगर बन जाए और वो प्रोब करे और वो दोनों तरफ के सेनेटर्स हों और जो सच है बगैर किसी फरीक बने, जो सच है वो कौम के सामने लाया जाए, क्योंकि ये हमारा हक है कि हम सच तक पहुंच सकें। ये इस मुल्क में जो है ना वो हमारे जो ईमानों से बातें, जो सच की बातें हैं, वो नीचे तक नहीं आती बल्कि उसको मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये गलत होता है। इसको सच जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए और इतने बड़े मामले में यकीनन आना चाहिए कि इसमें गलत कौन है या गलती किसकी है। जो भी जिस तरह से भी हुआ वो कौम को जानना चाहिए। ठीक है आवान साहब, आपने क्योंकि ब्रेक में भी ये बात मैंने आपसे पूछी तो आपने भी यही कहा था कि कोई मूव तो कर सकता है क्योंकि तरीकाकार तो यही है, तो क्रेडिट आपको भी जाता है इस आइडिया का। लेकिन इसमें आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं या सेनेट के बाकी जो हजरात हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं ताकि सच सामने आए और कम से कम बायस्ड ना हो, कहीं टिल्ट ना हो उसका, फिर हम ये बाद में ना कहें कि ये फैसला गलत है, ओवर राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम सबको अवॉइड करके सेनेट के फोरम पे इसको हल कर सकते हैं? देखिए, मैं इसमें गुजारिश ये करूं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस जब बन रहे थे और ये जूनियर सीनियर जजेस की बात चल रही थी, तो वहां पे ये इशू ये रहा कि फलां जज को बेंच में नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका अपना ये इंटरेस्ट जो है ये डिवॉल्व करके उसके ऊपर जाएगा। अब सेनेट की सूरत हाल में ये बताऊं कि ये इशू जो है ये है प्रेसिडेंसी का, और प्रेसिडेंट साहब पे कोई बात आती है तो उसका बेनिफिशियरी यकीनी तौर पे चेयरमैन सेनेट होता है, ऑफिस भी वही होल्ड करेगा। कमेटी जो बनानी है वो कमेटी बनानी है चेयरमैन सेनेट साहब ने। तो मैं ये कहता हूं कि मजीद अदारे जो हैं उनके ऊपर हम पब्लिक को मोगोइयां करना या बहस मुबैसा करने के लिए मौके जो है वो क्यों वो करें। तो बेहतर ये है कि एक ही ऑफिस तक ये बात रहे। मैंने इसके लिए एक बड़ी खलूस दिल से, खलूस नीयत के साथ एक मैंने प्रपोजल दी कि अलवी साहब खुले दिल का मुजाहरा करें और वो ये कहें कि बस इत्तेफाक ऐसा हो गया कि मैं अपने स्टाफ के ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर पाया, तो मैं मुल्क और कौम से जो अपने ट्वीट में उन्होंने मादरत की उसी के ऊपर वो कायम दायम रहें और बोलें अल्लाह हाफिज। और उसके बाद नया आदमी जो भी मतलब प्रेसिडेंट आए, क्योंकि इस वक्त हाउसेस नहीं है, तो यकीनी तौर पर जो भी प्रेसिडेंट आएगा तो वो एक मुल्क और कौम का मुतालबा होना चाहिए कि वो एक रेफरेंस जो है तमाम हालात के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हालात के मुताबिक जो है किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करे और जो भी सूरत हाल इसकी बनती है पॉजिटिव नेगेटिव एक साइड पे, उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हल होना चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म की कोई सूरत हाल न बने और कोई कमजोर आदमी प्रेसिडेंसी भी जाके ना बैठे।
सर एहतियात सिर्फ अपने मामले में बरतनी है या दूसरे के भी मामले में भी बरतनी पड़ेगी ना, कि अगर वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं तो वो भी तो हमारे ही इदारे हैं. आप अगर सेनेट हमारा इदारा है तो अदलिया भी हमारा इदारा है, तो वो कंट्रोवर्शियल होंगे या आप कंट्रोवर्शियल होंगे, तो इसमें एहतियात में नुकसान किसका है? कामरान मुर्तजा साहब. देखिए, एहतियात में नुकसान जो है वो मुल्क है. हमने अल्लाह को जान देनी और अल्लाह को इस मामले को सामने रखने की हमने मरना है और अल्लाह को जान देनी है. तो फिर उसके बाद जो है ना, फिर कोई ऐसी बात नहीं रहती कि हम ईमानदारी से किसी नतीजे पे पहुंचे. वो भले पीटीआई के सेनेटर्स हों, भले जो है वो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हों, भले जो है ना नॉन लीग के सेनेटर हों या जेयूआई के सेनेटर्स हों. तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामानी कमेटीज की तरफ वैसे मामला में एज ए होल कह रहा हूँ कि लेके जाने चाहिए. बड़े बड़े मामला जो है ना वो पार्लियामानी कमेटियां हल करें, ना कि अदालतों पे इस हवाले से बोझ बढ़ाया जाए. वैसे भी फिर जो है ना पार्लियामानी सिस्टम पे जो है लोगों का एतमाद बढ़ेगा अगर हम दुरुस्त जो है ना वो नताइज दे पाए. और अगर न दे पाए जिस तरह से अभी चल रहा है तो फिर पार्लियामान कमजोर होगा यकीनन. ठीक है सर, इस पूरी असना में हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर मैं भी यू टर्न लूं, तो क्योंकि आपको पता है जिस तरह से जड़ावाला में मामला हुआ है, सैडली हमारे जो मामलात हैं कानूनी और आईनी और सदारती मनसब पर जो बैठे हैं, जिन्होंने हमारे कौम के सारे दुखों का मदावा करना है, जिन्होंने सारी कानून साजी करनी है, अगर वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो फिर अवाम का क्या होगा. लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए जब हमारे रवैयत शदीद भी हो जाते हैं तब भी हम में कहीं ना कहीं कोई टॉलरेंस का एक एलिमेंट नजर आता है, जो पाकिस्तान की मेरा ख्याल है रेजिलियंस का सबूत है कि आज हमारी मसाजिद खोल दी गई हैं क्रिश्चियंस के लिए कि वो आएँ और अपना रिलीजन प्रैक्टिस करें. मेरा ख्याल है ये बहुत खुशाइन बात है. जाहिर है कि नुकसान भी हुआ है, लेकिन फिर हमने अपने दिल भी बड़े किए. आई होप कि हमारे बड़े भी अपने दिल बड़े करें और छोटे छोटे मामलात को दरगुजर करें, क्योंकि इस मुल्क में मजीद शिद्दत रवैयों की नहीं हो सकती और ना ही होनी चाहिए. इसी दुआ के साथ कि आप ठीक रहेंगे इंशाल्लाह. आपसे कल मुलाकात होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे.